اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے، خود صاحب عروہ نے بھی اور اکثر فقہا جنہوں نے اس پر حاشیہ لگایا ہے اس کو قبول کیا ہے کہ مطلقاً کہ نفس کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، حیوان کو بچانے کے لیے نماز واجب کو توڑا جا سکتا ہے. عروہ کو اور اس کے حاشیوں کو دیکھیے، سب نے تقریباً اس کو قبول کیا ہے. لیکن نماز کو توڑنا عقلی ہونا چاہیے، کیونکہ خود حرام ہے، لیکن اگر کوئی عقلی ہو کوئی ایسی ضرورت تو اس کو تو پھر حرام نہیں ہے. حالا اگر وقت ضیق و قضا میشه نماز وقت میشه ضرورت. دیکھیے اگر وقت کم ہے نماز قضا ہو جائے گی کہ الگ چیز ہے. بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو حلال ہے اور استقرار میں بدل جاتا ہے حکم اس کو. نعم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشروط کا مطلب یہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جائے. امام رضا نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کیا کہا شرط کے ساتھ، اور میں ان کی شرطوں میں سے یعنی حتی کلمہ لا الہ الا اللہ ولایت امام رضا کے ساتھ مشروط ہے. تو کیسے پھر حج اور حج کی جیسی دوسری چیزیں بغیر ولایت کے کیسے؟ شرط ولایت جو ہے وہ شرط ہے صحیح ہونے کی عمل کی. توحید سے لے کے نبوت تک اور عدل تک معاد سب چیزوں کی شرط صحیح ہونے کی ولایت اہل بیت جو فقہا کے درمیان مشہور ہے بات. اشکال نداره اون نسبت به حرم معصومینه که المشاهد والمشرفه وہ معصوم علیہ السلام کے حرم کے لیے ہے کہ ان کا حکم مسجد کا حکم ہے، ورنہ غیر معصوم کا حرم کا حکم مسجد کا حکم نہیں. در زیارت حضرت عباس علیہ السلام نه نماز زیارت بخونه روایت جناب عباس کی زیارت پہ نماز زیارت ہے کیونکہ اس میں روایت ہے باقی. جیسے جناب معصوم یعقوب کے لیے نماز ہدیہ پڑھے گا کیونکہ ان کی زیارت میں نماز نہیں ہے. نعم فقہا کے درمیان اور شیعہ فقہا کے حتی آج کے مراجع کے نزدیک یہ مشہور ہے. لو مرة ورجال محرم أو غير محرم، أما اللي غير محرم يعني تكون محجبة كاملة. لو يم الأخ يوقفون يصلون إشكال ما بي. صرف مکروہ ہے کہ ایک ساتھ نماز پڑھنا مرد و عورت کا. 5 أذرع يعني 2.5 متر. إذا بصف واقفة اگر صف میں ہیں یا آگے کھڑے ہیں تو پھر دونوں فاصلہ ہونا چاہیے نماز ہے. وہ اللہ ساتھ پہ کھڑو کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا شك لكثير الشك
نداره که در صلاة تقیید نداره. لا شک فی کثیر الشک میں صرف نماز کا حکم ہے، یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جو کثیر الشک ہے اس کو اپنے شک پہ اعتنا نہیں کرنی ہے، چاہے کہیں ہو وہ شک، نماز میں، روزے میں، حج میں. مثبتین دیگه، مثبتین تقیید دو نمیکنه. مثبت چیزیں ہیں، یعنی کہ از مصادیقش رکوع اس میں سے سجود. ایک مصداق رکوع اور سجود ہے مثبت ہے. دونوں. اگر این میگفت نه نافی و مثبت بود ہاں اگر تقیید نہیں بود. کہہ رہا ہوتا کسی چیز کو اما تو ہاں مثبتین ہم عام کہتے و کہ یہ خاص دو الگ الگ مثبتین چیزیں تقیید ہیں یا نمیکنه. قید ہے، اشکال اس میں نداره. حرج نہیں ہے. بله. بله. ببینید ببینید ما این که تو بعضی یہ جو روایات بعض داره روایات که میں ہیں بعد از نماز شکره، این مثبت یا منفیه؟ یہ حصر حصر تو که نہیں ہے نیست که عقد سلب کہ داشته باشه. عقد اور سلب کی مثبت. بات ہو، مثبت ولی ہے، ممکنه شکر ممکن ہے. باشه وقت مطلقات رو اور تقیید نمیکنه که الا مطلقات باید به قصد تقید شکر نہیں باشه. کرتی کہ آگے صرف شکر کے لیے کر سکتے ہیں. همه. ها. نه هدیه که اشکال نداره، حتی اگه برای عالم باشه. ہدیت تو اشکال ہی نه اون نہیں که ہے، شبهی حتیٰ نداره. اگر عالم کے لیے نه ہو. نماز به عنوان زیارت. نماز زیارت حالا کے به عنوان عنوان، زیارت برای شکر زیارت معصوم، نه شکر هر زیارتی. اگرم در زیارت اگر معصوم زیارت وارد معصوم میں شده، یہ چیز این آئی ہے فهم عدم خصوصیت زیارت تو یہ معصوم کیا است. غالبا فہم اینو یہاں پر ہے کہ نپذیریم. عدم خصوصیت کا، کہ بس یہ خاص نہیں ہے. عمومات میگیره اما عیبی نداره آدم از حضرت معصومه علیه السلام زیارت بکنه، بعدم 2 رکعت نماز بخونه شکرا لله که موفق شده به زیارت حضرت. عیبی نداره، ہاں عمومات عمومی میگیره طور پہ قبول. مثال کے طور پہ نماز اما شکر اسمش پڑھے نماز زیارت معلوم اور نیست. کہے کہ میں معصومہ کی زیارت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو نماز زیارت ہم نہیں کہہ سکتے. بله بله. آها. ببینید این هدیه گفتن تقیید یہ ہدیہ نمیکنه. کہنا قید نہیں عیبی کرے گا، نداره اما مطلقات رو تقیید لیکن نمیکنه. مطلقات کو اینکه قید نہیں کرتے کہ باید ہمیشہ هدیه ہدیہ باشه، ہی ہو، نه نماز زیارت عنوان. تو زیارت های دیگه که این را کیونکہ دوسری زیارتیں نداره، جہاں یہ بات نہیں آیا ہے اون مطلقات مقید به اینکه باید کہ وہاں هدیه مطلق باشه؟ ہے کہ نه، ہمیں مطلقات سرشون ضروری ہے کہ نمیاد که انسان ہدیہ ہی ہو، بخونه، چون ایسا وہاں پر کوئی مثبتات دلیل وقتی نہیں ہے. که بود تقیید نمیکنه. مثلا در زیارت امین الله که زیارتی سند جیسے صحیح زیارت بلا امین اللہ اشکال سند داره، اس کی نداره سند بھی اس نماز. کی صحیح ہے، اشکال بھی نہیں ہے، وقت آدم بخواد نماز بخونه به اس میں عنوان نماز نہیں ہے. زیارت به عنوان ورود درست نیست. امین در اللہ امین میں الله اس میں زیارت اما به پڑھنا چاہے، عنوان لیکن اگر هدیه ہدیہ کی طرح پڑھنا چاہے برای کوئی حرج نہیں. عالم بره زیارت عالم فاتحه و ست بخونه، بعدم 2 رکعت نماز حتیٰ کہ هدیه عالم براش کے لیے بھی بخونه، انسان اشکال اگر جا کے نداره. نماز پڑھے، فاتحہ پڑھے اور اس کے عمومات بعد هدیه اس کے میگیره لیے اما اسمش 2 نماز رکعت نماز کا ثواب زیارته. ہدیہ کرے، کوئی حرج نہیں، عمومی طور پہ جائز کام ہے. آه. نه وقتی که میره زیارت یک عالم، زیارت شیخ صدوق، 2 رکعت نماز بخونه به عنوان زیارت شیخ صدوق، یه عمومات اینجا. جیسے زیارت شیخ صدوق کے لیے جائے تو کیا 2 رکعت نماز زیارت پڑھ سکتا ہے شیخ صدوق کے لیے؟ کیا ایسا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟
یا یه چیز ثالث، نه این ہم نه تیسری چیز کہیں نہ یعنی یہ نه نہ اینکه وہ، قیدش کنه به شکر یا ہم هدیه. قید نہ کریں ببینید شکریہ ہدیے تو کے یه جا نام پر، داره هدیه، یه جا داره شکر، اما این تقیید نمیکنه مطلقات رو، چون کیونکہ یہ مثبتات مثبت همش ہیں دونوں، لہذا کوئی کاملا حرج نہیں ہے. تقیید نمیکنه. ای میں نے کنصاری سے یہ بات نہیں دیکھی ہے کہیں پہ، کہاں پہ لکھا ہے یہ؟ میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو، میں انکار نہیں کر پایا، میں نے دیکھا نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. نعم نقل أيضا ما أدري وين، يعني الآن ما أدري بأي كتاب، بس نقل أن صاحب نقل یہ کہ صاحب جواہر نے قالوا لي ليش ما شرحت كتاب أستاذك جنہوں نے کاشف الغطاء کی چیز کو نقل عن أنه نقل قال شرح کیا ہے. كانت تعجزني أوقات كشف الغطاء، يعني ما أقدر لكل الفروع أجيب دليل. یہ نقل کیا گیا لیکن ہم نے اس کی سند کو دیکھا نہیں ہے. اي معلوم، اي معلوم معلوم لا شك. اي على كل يختلف، لأن الاجتهاد ملكة بالنتيجة. اجتہاد ایک طریقہ ہے، ایک ملکہ ہے، ملكة الشجاعة، ملكة الكرم، مختلف مراتب ہیں اس کے. ليش أقل المراتب؟ ليش أكو اقل مراتب الگ چیز ہے. اي أدري، وهو كتاب كشف الغطاء رضوان الله عليه مو كل الفقه، ربع الفقه تقريبا. تقریباً کل کشف الغطاء جو ہے وہ کتاب پوری فقہ پہ نہیں ہے، ایک چوتھائی فقہ ہے. على كل بعض مراتب الاجتهاد ما يخالف. بعد روايات حتى أبا الفضل العباس ما ندري الأشياء اللي ما ندري ما ندري حديثة بالنتيجة، ويؤيده الاعتبار، چون از مداد علماء امتداد مزاج علماء یہ ہے کہ امتداد اسلام جو ہے وہ علماء کے قلم سے زیادہ پھیلا ہے شہداء کے خون کے مقابلے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے. آره خب چرا نه، چون این اثرش بیشتره. حالا نعم ايه 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 مشہور فقہا کے درمیان جو بعد المرحوم ابن قولوی سے لے کر آج تک جو شیخ مفید کے شاگرد ہیں ابن قولوی کے، آج تک ان کا مقصود یہ نہیں سارے رجال ثقہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک پہنچے ہیں اس شيوخه المباشرين، يعني ابن قولوي من يقول عن أبي بعدين يقول عن فلان عن فلان عن فلان، مو معنى جب وہ کہہ رہے ہیں عن ابی یعنی ان کو ثقہ سمجھتے، لیکن جو ان سے اوپر ہیں ان کے اوپر يعني ابو جو انہوں نے جو ان سے مستقیما جن سے نقل کیا ان کو وہ ثقہ مانتے تھے. اصلا ما يظهر من عبارة الشيخ
ابن قلویہ رضوان اللہ علیہ انه اس کی عبارت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر وہ رجال جو انہوں نے ذکر کیا وہ سب کے سب الموجودين هناك ابن سعد من الموجودين هناك ملعونون في الروايات لا کہ سب کے سب ثقہ ہیں. نہیں، تعبیر هو يقول ان کی تعبیر اتصلت علینا، یعنی جو اتصلت یعنی وہ جو یعنی جن سے میں نے مباشرتاً نقل کیا ہے، بلا واسطے نقل کیا ہے، وہ ثقہ ہیں. هذا المشهور بين الفقهاء. عند 1% من العلماء لا 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 ابن قلویہ ما حد قال المرسلات حجة. کسی نے کہا ان کے بالنسبة إلى ابن أبي عمير کہ سب کے سب سارے مرسلہ روایت حجت، ایسا نہیں. لیکن وہ مرسلہ جو ابن عمیر کی ہیں یا دیگر جن کے بارے میں باقاعدہ تاکید ہے. في أول كتابه قائل أنا ما جمعت في هذا الكتاب إلا ما اتصلت إلي من الثقات أو إلينا. احنا ما عندنا کتاب، ہمارے شیعوں کے نزدیک کوئی کتاب ایسی نہیں جسے ہم صحیح کہیں. صرف 3 کتابیں، قرآن، نہج البلاغہ اور صحیح سجاد. ان کے علاوہ جتنے بھی کتاب، کوئی کتاب ہمارے پاس ایسی نہیں جس کو ہم کہیں پوری کتاب صحیح ہے. انہوں نے کتاب میں فرمایا ہے کہ ہم سے جو متصل ہوئے ہیں ثقات ان سے میں نقل کرو، یعنی جو مستقیماً ان کے شیوخ ہیں وہ یقیناً ثقہ ہیں، یہ ہم قبول کر لیں گے. مقبولات اهلا وسهلا. شیعه نهج البلاغه نمیگن نهج البلاغه شریف راغی، میگن نهج البلاغه حضرت امیر. مقبولہ ہے، مقبولہ ہے مرحبا حنظلہ کی تو کوئی نہیں کہتا نہج البلاغہ سید رضی کی نہیں. نہج البلاغہ امیر المومنین کہا جاتا ہے. مقبولات صحیفه سجادیه مقبولات، یعنی شیعه نمیگن صحیفه سجادیه که فلان کس نقل، کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ میگن صحیفه حضرت سجاد. صحیفہ سجادیہ مثلا جو کسی فلاں عالم نے نقل نہیں، ما کسی مقبوله را حجت ندونه. بله بلکہ وہ صحیفہ سجادیہ امیر المومنین سے نقل امام سجاد سے نقل کی جاتی. بله نه 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 اونو نمیگیم، اونی که شریف رضی جمع کرده این مقبول. وہ جو شریف رضی نے جمع کیا ان کو ہم کہہ رہے ہیں مقبولہ. اللي بالروايات وارده نعلم، او اللي ما وارد بالروايات مش مدرينا. جو روایت میں آیا وہ ہمیں پتہ ہے، جو روایت میں نہیں آیا ہے وہ ہم اس کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں. هذا المرحوم السيد الأخ ببالي الصور حتى العلامة المجلسي في مرآة العقول ما أدري في حتی علامہ مجلسی نے مرآة العقول میں بیان کیا ہے اس کو. يعني المؤمن اللي صدق مؤمن يعلم أنه مو وحده الله معه، ولا دائما يعلم أنه هو معه الله بس مو وحده. هالشكل فسره. ہمیں به اجماع قبول اجماع کے ساتھ سب نے قبول نہیں کیا ہے. اونایی که قبول نکردن تو ہزار تا جنہوں نے قبول کیا علماء و محدثین شیخ مفید سے لے کر آج تک اور شیخ مفید سے پہلے تو ہزار تا سے چند تا دونن که ان قبول، 1000 میں ایک یا دو جنہوں نے قبول نہیں کیا. ورنہ مشہور فقہا کے درمیان یہ محدثین شیعہ کے درمیان یہ 3 ابن ابی عمیر بغنطی اور صفوان ابن یحییٰ، ان 3 کی مرسلہ بھی مثل مستند روایتوں کی طرح ہے، حتیٰ ان کا مرسلہ روایت.
آخه اونجا همین روایتی که خوندید قبلش یک کلمه هست. حضرت فرمودن اذن لا یکذب علینا. اذن یعنی چی؟ اذن اومد به حضرت کا جملہ استعمال ہوا. رسول الله عمر بن حنظله یه همچین روایتی از شما نقل کرده، فرمودن این دروغ نیست، این دروغ نیست. نه معنی که اون دروغ نمیگه. حضرت سے کہا گیا کہ عمر بن حنظلہ نے یہ روایت آپ سے نقل کی، انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے اذن یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، یا کہ وہ اس کے ہم نے ہر بات کی تائید کر دی ہے. نه اگه اینجوری معناش، اما اگه اینجوری معناش کنیم کہ اذن لا یکذب علینا یعنی دروغ نیست، یعنی راست. اگر ہم اس طرح معنی کریں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں سلبیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کی توہین سمجھیں. دروغ نگفتن میدونم یعنی ادات حصر. کیونکہ ادات حصر تو نہیں ہے. من دیدم مرحوم علامه میں نے دیکھا مرحوم علامہ مجلسی نے، علامہ مجلسی ایک بہت اہم شخصیت ہے تشیع میں. میں اس کو اشکال نہیں کر، میں اس کو قبول کر رہا ہوں. عمر ابن حنظلہ کو میں قبول کر رہا ہوں. مو 1 و2 و 10 اللي ما يقبلون يقولون اذن لا يكذب علينا يعني صدق هذا الذي نقله. وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ جماعت جو قبول نہیں کرتی وہ کہتے ہیں یہ جملہ یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اذن لا يكذب علينا يعني هذول یعنی وہ لوگ جو اشکال کرتے ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں. وہ بھی 1 یا 2 نہیں، کئی لوگ ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس مقام پر نہیں ہے مقام کے امام کا کہ یہ سب سچ کہتا ہے. وہ جو لوگ اشکال کرتے ہیں عمر ابن حنظلہ، یہ البتہ لقب ہے. وہ اس منزلت پہ ہے کہ جو حدیث نقل کر رہا ہے وہ سچی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سچے ہیں یا سب جھوٹے ہیں، اس مقام پہ ہی نہیں ہے. لیکن متبادر ظاہراً معلوم ہے ہمیں. وہ علی ابن ابراہیم اولش همچین حرفی زده. آیا ظاهرش اینه که تمام سند کیا اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کی ساری یا اونایی که من ازشون نقل میکنم که یکیش باباشه مثلا سب معتبر ہے، یا وہ جو میں ان سے نقل کر رہا ہوں وہ معتبر ہے؟ بحث ہے اس میں، ظاہراً کوئی اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہ شہرت تفسیر ابن ابراہیم کی کافی ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ عروہ میں دیکھیں، اس کتاب کو دیکھیں کہ فقہا کہتے ہیں بشرط ان المنبه لا يكون صياح صيح لا يكون اذا مصيح اشكال ما به لا يرفع صوته بمقدار حتى يسمعون لا كل اشكال. آواز کو اگر بڑھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس حد تک کہ سب سن سکے، کوئی حرج نہیں آواز کو بڑا کرنے، اونچا کرنے میں. مکروہ مو حرام مو باطل ولا حرام، مکروہ. اما هذا المنبه لا اشکال ما. منبه جو آواز دیتا ہے وہ اس کے لیے اشکال نہیں کہ آواز کو اونچا کرے. وہ میں نے عرض کیا کہ اس کو علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، مرحوم بھائی نے بھی نقل، یعنی مومن سے مراد مومن کامل. اگه تو تاریکی هم باشه، تنهایی هم باشه، تو حبس هم باشه، تو شدت هم باشه، میدونه خدا هست، تنهایی حس نمیکنه. کیونکہ مومن کہیں بھی ہو وہ خدا کو محسوس کرے گا، لہذا تنہائی نہیں محسوس کرے گا، لہذا تنہا نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو، اکیلا نہیں ہے. مومن واقعی ایسا ہے.
اس طرح سے اس کو تفسیر کیا، اس طرح سے معنی کیا اس جملے کا. اگر ہم کہیں کہ شہرت، صاحب عروہ نے اس کو مفصل بیان کیا، اپنے ملحقات عروہ میں نقل کی کہ 36 مورد نقل ہوئے ہیں کہ شہرت حجت ہے، اس میں نصب ہے اور وقف ہے، ملک ہے. مثلا فلاں جگہ پہ حضرت معصومہ قبر ہے. میں نے شروع میں آیا کہ جو تشکیک کرتے تھے، شک کرتے تھے، تشکیک فائدہ نہیں ہے یہاں پر. میں انہوں نے تہرانی انہوں کو دیکھا تھا، متقی پرہیزگار، لیکن اس چیز کے فن کے مالک تھے. یعنی ہمیں نہیں معلوم، میں نفی نہیں کر رہا، لیکن اس کے بارے میں یہ چیز معلوم نہیں ہے. شہرت حجت ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے. اہل فن کے بہت زیادہ لوگ، مسلم لوگ بولیں ہاں ہم قبول کر لیں گے، لیکن ایک یا دو لوگوں کے کہنے سے جو شہرت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مرحوم اشخاص تهرانی تو 10 تا جا کار کرده، معلوم نہیں اهل خبره در ہم نئے نفی نہیں کرو، لیکن میرے لیے ثابت نہیں ہے ان کا اشکال اور میں اس کو قبول کر لوں شہرت کے مقابلے میں. نہ شہرت ہے فلاں گھر فلاں کا مثال کی ملکیت ہے، یہ فلاں شخص کسی کا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، یہ فلاں جگہ وقف ہے یا مسجد ہے یا حسینیہ. یہی کہ مشہور ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے، اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، شہرت کافی ہے. نعم تدفنوه في منطقتكم، اما بالمستقبل اگر امکان میں ہو آپ کے تلبسون القبر وتدون الجنازة يجب حتى لو عظامه. اگر معلوم ہے کہ یہاں پر سے کوئی چیز دفن ہے، انه اوصى يجب. نعم. فقہا کے درمیان مشہور ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ عنوان ثانوی ہو گیا. ہر جو مرج کا سبب نہ بنے، لہذا ایک الگ بحث ہے. ہر مکان میں، غیبت میں، محرم میں، حرام ہے. عنوان ثانوی میں آ کے جائز ہو جائے، عنوان ثانوی کا حکم بدل جاتا ہے. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے حکومت کی ملکیت ہونے. حاکم عادل ایک الگ بحث، اگر عادل نہیں تو ہمارے کوئی دلیل نہیں ہے. حتی انتخابات کے ذریعے سے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی ملکیت کی. یہ جو کہتے ہیں قانون کی مخالفت نہیں کرتے، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حرج برج ہو جائے گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا. وَإِلَّا حکومت کے قوانین غاصب حکومت ہے، یہاں پہ اشکالات ہیں، یہاں پہ مسلمات میں سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. أنا يسأخ الأولاد محمد حسين سيد محمد